دوستو، ارطغرل غازی سیریل کے حد سے زیادہ مشہور اور کامیاب ہو جانے کے بعد ریئل ہسٹری پر بننے والے ٹی وی سیریلز کی تو مانو باڑھ آ گئی ہے۔ ایک کے بعد ایک لگاتار ایسے بہت سارے ٹی وی سیریلز ریلیز کیے جا رہے ہیں کہ جو ریئل ہسٹری پر بنائے گئے ہیں۔ ارطغرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی پر بننے والے ٹی وی سیریل یعنی قرلس عثمان نے جہاں ایک طرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے تو وہیں دوسری طرف یونس ایمرے جیسا ٹی وی سیریل بھی لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب رہا تھا۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریئل ہسٹری پر بننے والے ایک ایسے نئے ٹی وی سیریل کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جسے جو بھی ایک بار دیکھ رہا ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ سیریل قرلس عثمان سے تو اچھا ہے ہی، بلکہ اگر اس کا مقابلہ ارطغرل غازی سیریل سے کیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ سیریل کس انسان پر یا پھر کس دور کی ہسٹری پر بنایا گیا ہے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سیریل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سیریل کو بھی اسی ٹی آر ٹی نے لانچ کیا ہے کہ جس نے ارطغرل غازی سیریل کو بھی لانچ کیا تھا۔ 28 ستمبر کو اس سیریل کا پہلا ایپیسوڈ ٹرکش لینگویج میں ریلیز کیا گیا تھا، جس نے ریلیز ہوتے ہی بڑے بڑے ریکارڈز اپنے نام کر لیے تھے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر قرلس عثمان جیسے سیریل کو پچھاڑنے کے بعد ارطغرل غازی جیسے کامیاب سیریل کو ٹکر دینے والا یہ سیریل کس انسان پر یا پھر کس دور کی ہسٹری پر بنایا گیا ہے؟ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیریل سلجوق سلطنت کے سب سے مشہور سلطان یعنی الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ کی ہسٹری پر بنایا گیا ہے۔ وہی ملک شاہ کہ جن کے دور میں سلجوق سلطنت دنیا کے اتنے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی کہ جتنے بڑے حصے پر وہ ان سے پہلے کبھی بھی نہیں پھیل سکی تھی۔ رہا سوال سلجوق سلطنت کا، تو دوستو میں آپ کو مختصر طور پر یہ بتاتا چلوں کہ سلجوق سلطنت ہی اتہاس کی وہ سلطنت تھی کہ جس نے مسلم دنیا کی اس وقت حفاظت کی تھی کہ جب پوری مسلم دنیا منگولوں کے ظلم سے پریشان تھی، کیونکہ سلطنت عباسیہ تو پہلے سے ہی کمزور ہو گئی تھی اور آپسی متبھیدوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے ٹکڑوں میں بٹ کر ختم ہو گئی تھی۔ یعنی ایسے وقت میں کہ جب مسلمانوں کی کوئی بھی لیڈرشپ نہیں بچی تھی تو سلجوق سلطنت نے ہی آگے بڑھ کر کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھالی تھی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ ارطغرل غازی بھی اسی سلطنت کے انڈر ہی میں کام کیا کرتے تھے، اور سلجوق سلطنت کے ختم ہونے کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ نام کی وہ مسلم سلطنت وجود میں آئی تھی کہ جس سلطنت نے اس دنیا کے ایک بڑے حصے پر حد سے زیادہ لمبے وقت تک راج کیا تھا، اور یہ وہی سلطنت تھی کہ جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے رکھی تھی۔ فی الحال دوستو، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر سلجوق سلطنت سے ریلیٹڈ بھی ایک ایسی ہی ویڈیو اپلوڈ کریں کہ جس میں سلجوق سلطنت کی کمپلیٹ ہسٹری بتائی جائے، تو آپ لوگ ہمیں کومنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، سلجوق سلطنت پر بننے والے اس سیریل میں منگول اور بازنطینی سلطنت کے ساتھ ساتھ حسن بن صبا نام کا بھی ایک انسان ولن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ حسن بن صبا اتہاس کا وہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں اتہاسکار لکھتے ہیں کہ یہ منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ حسن بن صبا کے اوپر آلریڈی میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا رکھی ہے، جس کو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ حسن بن صبا نے اپنے دور میں ایک ایسی خطرناک خفیہ فوج تیار کر لی تھی کہ جس فوج نے کچھ دنوں کے اندر ہی پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی، اور اس کی اس خفیہ فوج کو ہی آج کے دور میں ہم اسیسینز کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی ہسٹوریکل سیریز دیکھنے کے شوقین ہیں، مجھے امید ہے کہ ان سب کو یہ سیریز کافی پسند آئے گی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔